وہ پہلے 4 طریقے کیا تھے؟ امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب و تفسیر میں نقل فرمائے ہیں۔ پہلا جو طریقہ تھا بے حیائی کا وہ کیا تھا؟ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جب نکاح کر لیتا اور وہ چاہتا کہ میری اولاد اس طرح کی پیدا ہو، بہادر، حسین و جمیل، یا کسی اور صفت کی طرف اس کی توجہ ہوتی کہ اس طرح کہ میرا بیٹا ہونا چاہیے، اس طرح کی میری اولاد ہونی چاہیے، تو وہ اپنے خاندان کی طرف دیکھتا، اس کے خاندان میں اگر یہ صفت نہیں ہے، بہادری والی، سخاوت والی، یا جو بھی اس کی تمنا ہوتی، تو پھر وہ کیا کرتا؟ وہ اپنی عورت سے کئی دن جدا رہتا۔ جب خاص ایام گزر جاتے جن کو حیض کہا جاتا ہے، جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی تو وہ کیا کرتا؟ وہ کسی ایسے مرد کے پاس اپنی عورت کو لے جاتا جو اس کے ذہن کے مطابق بہادر، سخی یا حسین و جمیل، یا جو بھی اس کی خواہش تھی اس کے مطابق اس مرد کو وہ دیکھتا تو اس کے پاس اپنے ہاتھ سے اپنی عورت چھوڑا تھا، اس کے پاس وہ رہتی، اس کے بستر پر وہ لیٹتی، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی، بچہ پیدا ہو جاتا، تو وہ جا کر اپنی عورت کو لے آتا۔ یہ پہلا طریقہ تھا بغیرتی کا، جو رب کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے ختم فرما دیا۔ اور دوسرا طریقہ جو اس سے بھی بڑا بغیرتی کا تھا وہ یہ تھا کہ ایک عورت کے پاس 10 مرد جاتے، ایک عورت کے پاس 10 مرد جاتے اور وہ باری باری منہ کالا کرتے۔ یہ ان کے معاشرے میں عیب نہیں تھا، ذرا اپنے معاشرے کو بھی مد نظر رکھنا۔ آج ہم کس اسٹیج پر جا رہے ہیں؟ مرد ایک عورت کے پاس جاتے اور وہ 10 کے 10 باری باری اس سے منہ کالا کرتے، اور اگر وہ حاملہ ہو جاتی، بچے کو جنم دیتی، تو وہ جس بندے کا نام لے دیتی کہ یہ فلاں بندے کا بیٹا ہے، تو اس کو وہ تسلیم کرنا پڑتا، اس کے ختم فرما دیا۔ اب پاکیزہ قانون کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور تیسرا بغیرتی کا قانون جو نکاح کا تھا، یعنی ان میں یہ نکاح چلتا تھا، پہلا بھی آپ نے سن لیا، وہ کیا بغیرتی کرتا؟ مرد اپنی عورت کو خود کسی دوسرے کے ہاتھ دے دیا تھا۔ اور دوسرا بغیرتی کا نکاح یہ تھا کہ 10 بندے ایک ایک عورت کے ہاں جاتے۔ اس کو بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ اور تیسرا جو بغیرتی کا سب سے بڑا قانون رائج تھا وہ یہ تھا نکاح کا کہ عورت اپنے مکان پر جھنڈا لگا دیتی، عورت اپنے مکان پر جھنڈا لگا دیتی، اور پھر جس کا جی چاہتا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، جس کا جی چاہتا، چاہے ایک دن میں 100 آدمی آ جائے، چاہے ایک دن میں 10 آدمی آ جائے، 1000 بندہ آ جائے، اب اس نے چونکہ جھنڈا لگا دیا ہے، اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میرا دروازہ کھلا ہے نکاح کے لیے۔ اب جتنے لوگ آتے وہ اس سے منہ کالا کرتے، اس کے بستر کی زینت بنتے، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی
جس کو ہماری پنجابی زبان میں کھوجی کہا جاتا ہے، قیافہ شناس لوگوں کی ایک مجلس بیٹھتی، ایک میٹنگ ہوتی، اس مجلس میں اس بچے کو پیش کیا جاتا، تو وہ قیافہ شناس اس بچے کو دیکھ کر اس کے نقش و نیم، اس کے جسم کے اعضاء دیکھ کر وہ اعلان کر دیتے، جس طرح آج ہمارے چل رہا ہے وہ کیا بولتے ہیں ٹیسٹ کو ڈی این اے، اس وقت چونکہ یہ معاملہ نہ تھا، قیافہ شناسی تھی، وہ قیافہ شناس اس بچے کو پہچانتے، اس کے نقش و نگار فلاں بندے کے ساتھ ملتے ہیں، اس کا خون فلاں بندے کے ساتھ ملتا ہے، وہ مجلس اعلان کرتی کہ اس بچے کا فلاں باپ ہے۔ اب یہاں ذرا ذہن میں آئے گی کہ قیافہ شناسی اس معاملے میں عرب لوگ بہت زیادہ قیافہ شناس تھے، ان کو یہ بہت بڑی اللہ نے سعادت دی ہوئی تھی۔ ابو جہل کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، اس کی کنیت ابو الحکم ہے، یعنی تدائی کا باپ، لیکن جب اس نے کلمہ نہ پڑھا تو سرکار کے سامنے اس کا نام لیا گیا ابو الحکم۔ سرکار نے کہا لا، ابو الحکم نہیں بلکہ آج کے بعد ابو جہل ہے، جس نے محمد کو نہیں پہچانا، اس کے اندر عقل تسلیم نہیں کی جا سکتی، وہ جہالت کا باپ ہے۔ اس کی قیافہ شناسی کا یہ عالم تھا کہ اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا نا، پرندہ بلندی سے، تو یہ دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ یہ پرندہ نر ہے یا مادہ ہے۔ قیافہ شناسی کا یہ عالم تھا۔ اور جانور کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتا تو بتلا دیتا کہ اس جانور کے پیٹ میں بچہ نر ہے کہ مادہ ہے، یہ اس کا تجربہ تھا، قیافہ شناسی تھی۔ اسی طرح ایک بہت بڑا مشہور نام حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھوں دور جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قتل ہوا، آپ کی شہادت حضرت وحشی کی ہاتھ میں ہوئی۔ جب یہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد تو پھر یہ شام چلے گئے، بڑی مدت کے بعد ایک قافلہ مکے سے شام پہنچا تجارت کی غرض سے، تو ان میں ایک نوجوان تھا جس کا نام غالباً عدی تھا۔ وہ جب حضرت وحشی سے ملے تو حضرت وحشی کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے مجھے پہچانا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ شکل سے تو نہیں پہچان سکا، لیکن ایک دن مجھے کہا دیا تھا کہ یہ بچہ اٹھاؤ اور اس کو فلاں جگہ پر چھوڑ آؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ جو بچہ تھا نا، اس کے پاؤں تیرے پاؤں والے تھے، جو اس بچے کے پاؤں تھے نا، جو ان کی شبہ تھی، یہ تیرے پاؤں وہی بچے والے پاؤں ہیں، اتنا میں پہچان سکتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں جس کو تم نے بچپن میں ایک مرتبہ اٹھایا تھا اور میرے قدموں سے تم نے مجھے پہچان لیا۔ یہ قیافہ شناسی کا ان کا عالم تھا۔ تو وہ مجلس، وہ مشاورت، وہ پنچایت جس بچے کے متعلق کہہ دیتی کہ یہ فلاں بندے کا ہے، اس کے نقش و نگار فلاں کے ساتھ ملتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام کا جب دور مبارک آیا تو سرکار نے اس کباہت کو بھی ختم فرما دیا۔ سرکار نے اس کبھی اور ظلم سے بری ہوئی رسم کو بھی ختم فرما دیا۔ فرمایا اللہ کا معاشرہ پاکیزہ اس طرح رہ سکتا ہے کہ ایک عورت
نکاح کی صورت میں اپنے والدین کی اجازت سے، اپنے جناب ذمہ داروں کی اجازت سے، اپنے اہل و عیالوں کی اجازت سے ایک مرد کے ساتھ اس کی رخصتی کی جائے اور وہ پابندی کے ساتھ اس کی حرم بن کر، اس کی بیوی بن کر، اس کی عزت اور اس کے مال کی محافظ بن کر، اس کی جناب تحریر پر وقت گزارے، اور جو اس سے اللہ انہیں اولاد عطا کرے گا وہ معاشرے کا حسن و جمال بن جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس ایک بات کو صرف قائم رکھا، باقی دور جاہلیت کی ساری باتوں کو ختم فرما دیا۔ اب ہم ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، یہ تینوں کام میری سرکار نے ختم فرمائے۔ آج کے تینوں کام ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ قومے خانے ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ ایک عورت کے ساتھ بیسیوں لوگ منہ کالا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر وہی دور جاہلیت لوٹ آیا ہے۔ ہم نام کے مسلمان بن گئے، ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھر لیا، ہم نے یہ دعویٰ بھی کر لیا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کا کریم علیہ السلام سرکار کی پاک شریعت کو، سرکار کی شریعت مطالعہ کو ہم نے بس پشت ڈال دیا۔ اسی لیے ہم پریشان ہو گئے، ہمارے گھروں سے بے برکتیاں آ گئی، ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھا دی گئی، ہمارے گھروں میں گناہوں نے ڈیرے لگا لیے۔ آپ کا کریم علیہ السلام نے جو پاکیزہ دین ہمیں عطا کیا ہے، جو پاکیزہ شریعت عطا فرمائی ہے، رب ذوالجلال اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، آج وہ رشتے بھی پامال کیے جا رہے ہیں جن رشتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے چوتھے پارے کا آخری رکوع، فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اللہ فرمایا حرمت علیکم، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے، امہاتکم تمہاری مائیں، امہاتکم تمہاری مائیں، اس میں ماں کی ماں بھی شامل ہے، یعنی نانی بھی شامل ہے، پڑنانی بھی شامل ہے، آگے جتنا رشتہ یہ بڑھتا جائے گا سب مائیں اس میں شامل ہوتی جائیں گی۔ اللہ نے یہ ماں حرام کر دی ہے، اگر ارشاد فرمایا وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں۔ اب بیٹی حرام ہے، بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے، یعنی نواسی کی بیٹی بھی حرام ہے۔ مالک کائنات نے جو قانون عطا کیا سمجھو اس کو اور اپنے دماغ کی تختی پر بٹھاؤ، ہم کس اسٹیج کی طرف جا رہے ہیں، ہماری منزل ہونی کیا چاہیے تھی اور ہماری منزل بن جا چکی ہے۔ آج ہم نے پاکیزہ رشتوں کو پامال کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَخْوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، ماں کی ماں، ماں کی ماں، اور پھر وَبَنَاتُكُمْ بیٹیاں، بیٹی کی بیٹی، یعنی وہ جو تمہاری رشتے کے لحاظ سے نواسی لگی، اور پھر اس کی بیٹی جو نواسی کی بیٹی ہے، وَأَخْوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، بہنیں بھی تم پر حرام ہیں۔ اب بہن کی بیٹی وہ بھی تم پر حرام ہے، بہن کی بیٹی بھی
تم پر حرام قرار دی گئی. اور آگے ارشاد فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں بھی تم پر حرام ہیں. تمہاری پھوپھیاں بھی تم پر حرام ہیں. وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں یعنی تمہاری ماں کی بہنیں وہ بھی تم پر حرام ہیں. وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور تمہاری بھتیجیاں بھی تم پر حرام ہیں. بھائی کی بیٹی تمہاری بھتیجیاں بھی تم پر حرام ہیں. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں بھی تم پر حرام ہیں. کتنا پاکیزہ دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، کتنا سونا اور حسین دین اللہ نے عطا کیا ہے. رب ذوالجلال نے کس انداز سے ہمیں دین عطا فرمایا، اور فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جن کا تم نے دودھ پیا، اور تمہاری وہ مائیں جن کا تم نے دودھ پیا بچپن میں. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، کسی عورت کا دودھ اترتا نہیں، دوسری عورت پلا دیتی. آج تو خیر وہ کام ہی ختم ہو گیا نا، آج تو پتہ نہیں کس کس چیز کا دودھ ہمیں پلایا جا رہا ہے. باہر سے آ رہا ہے ٹیکنیکلی پتہ نہیں اس میں کیا کیا شامل ہو رہا ہے، اور پھر ہم جو کھاتے ہیں کرتوت بھی وہی کرتے ہیں. جو اندر جاتا ہے نا وہی باہر آتا ہے. پنجابی کے اندر مثال ہے نا کہ اندر توڑی ہو رہے تھے لاشیاں تے نکار آ سکتے. اندر اگر حرام ہوگا تو کام بھی حرام کے کریں گے، اندر اگر حلال ہوگا تو پھر کام بھی حلال کے کریں گے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مائیں جن کا تم نے دودھ پیا، کسی عورت نے تمہیں پالا، بعض اوقات عورت فوت ہو جاتی ہے بچے کو جنم دینے کے بعد، تو اس کی ماں کی جگہ پر کوئی اور عورت اس کو دودھ پلا دیتی ہے. تو اللہ نے ذرا اندازہ فرماؤ کہ اس دودھ کا کتنا ادب قائم فرمانا ہے. جس عورت نے تمہیں دودھ پلایا اللہ نے اس کو ماں کا درجہ دے دیا. اس نے تمہیں 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن مہینہ دودھ پلایا، اللہ نے اس دودھ کی پاکیزگی اور طہارت کو قائم رکھتے ہوئے اس عورت کو تمہاری ماں کا درجہ دے دیا. اور آگے رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور اس عورت کی بیٹیاں، اس عورت کی بیٹیاں وہ بھی تم پر حرام ہے. جس کا تم نے دودھ پیا وہ بھی تمہاری بہنیں بن گئی، وہ بھی تمہارے بھائی بن گئے. اس عورت بعض کا مسئلہ پتہ کیا لوگ بناتے ہیں، جس کے ساتھ دودھ پیا صرف وہی بہن بھائی نہیں، اس عورت کے پیٹ سے جتنے بچے پیدا ہوئے بچیاں یا بچے وہ سب تیرے بہن بھائی رضائی بہن بھائی بن گئے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت سیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نقد نگر تشریف لائی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے استقبال فرمایا اور صحابہ کو فرمایا صحابہ نظریں جھکا لو، یہ محمد کی ہمشیرہ آ گئی ہے، یہ آمنہ کے لال کی بہن آئی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام سرکار نے جب رخصت کیا تو اس انداز سے رخصت کیا. ذرا غور کرنا، آج ہماری خون کی بہنیں آئیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. جب وہ سرکار کی رضائی بہن رخصت ہونے لگی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ڈھیر سارے کپڑے اور 40 بکریاں تحفے کے طور پر پیش کی. فرمایا میری بہن ہے، میری ہمشیرہ ہے، جس ماں کا دودھ کملی والے نے پیا اسی ماں کا دودھ حضرت شیما نے پیا. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کتنا ادب کیا، کتنا احترام کیا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ، جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو خالی آپ کبھی نہ جایا کرو. جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو خالی آپ کبھی نہ جایا کرو. وہ ہمیشہ تمہارا تو نہیں کھاتی، لیکن جب بہن، یہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھائی بہن کے گھر جاتا ہے وہ چاہے 1 روپے کی چیز
لے جائے نا تو وہ پورا سال گن گن کے لوگوں کو بتلاتی ہے یہ میرا بھائی لے کے آیا تھا، یہ میرا بھائی لے کے آیا تھا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جب بہن کے گھر جاؤ خالی ہاتھ نہ جاؤ، اب جب واپس لوٹنے لگو تو بہن سے خالی ہاتھ الوداع نہ ہونا، اس کے سر پر دست شفقت خالی ہاتھ نہ رکھنا، کیونکہ وہ ساری زندگی اس بات پر فخر کرتی رہے گی اللہ نے مجھے وہ بھائی دیا ہے جو ہمیشہ میرا دھیان رکھتا ہے، جو آتا ہے تب بھی کچھ لے کے آتا ہے، جب جاتا ہے تب بھی کچھ دے کے جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے خون کے رشتے کھلا دیے ہیں فرمایا اللہ کی رحمت نے انہیں کھلا دیا ہے۔ خون کے رشتے کبھی نہ بھلانا۔ آج ہوتا پتہ کیا ہے، اکثر آپ یہ نیٹ پہ بھی دیر سے سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں بھی واقعات آتے ہیں، جب کوئی بندہ کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے دنیا کے لحاظ سے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھول جاتا ہے، اس لیے وہ غریب ہیں، ان کے پاس ٹکے نہیں۔ تو یہ رشتے پیسے کی وجہ سے نہیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جوانوں جب تم جوان ہو جاؤ تو نکاح کرو، جب تم جوان ہو جاؤ تو نکاح کرو۔ اور سرکار نے فرمایا کہ 4 عورتیں ہمیشہ نکاح کے لیے منتخب کی جاتی ہیں۔ پہلی عورت بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مالدار ہو، میں اس عورت کے ساتھ شادی کروں، یہ مالدار ہو تاکہ میں بھی مالدار بن جاؤں۔ اور دوسری عورت ہوتی ہے حسب و نسب والی، یعنی بڑے خاندان، جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ بڑا خاندان ہے، یعنی جس کے پاس زمین ہے پیسے ہیں وہ بڑا خاندان ہے، تو بندہ حسب و نسب دیکھ کر عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے کہ یہ بڑے نسب والی ہے میں بھی بڑے نسب والا بن جاؤں گا۔ اور تیسرا، کوئی عورت معاشرے میں عزت دار ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں تو میں بھی عزت والا بن جاؤں گا۔ اور چوتھا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اس عورت سے شادی کرتا ہے کہ یہ دیندار عورت ہے، یہ دین والی عورت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جوانوں جب تم نکاح کرنے کا ارادہ کرو تو دین والی عورت کو پسند کرنا جس سے تمہیں دین کی خوشبو آتی ہو، جس کے دامن سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خوشبو آتی ہو۔ فرمایا اس عورت سے تم شادی کرو گے اللہ مال بھی دے دے گا، اللہ اعلیٰ اونچا بھی بنا دے گا اور اللہ عزت بھی عطا فرما دے گا۔ صرف کس کی برکت سے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دین کی برکت سے۔ تبری شریف میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مال کی وجہ سے عورت سے شادی کرتا ہے فرمایا وہ ذلیل و خوار ہو کر مرے گا، اور جو بندہ بڑے حسب و نسب کی وجہ سے عورت سے شادی کرتا ہے یعنی اس کے نیت کی ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی ضلالت کی زندگی گزارے گا۔ آگے مفسرین نے شارحین نے اس کی لمبی لمبی توضیحات لکھی ہیں اور فرمایا جو خالی عزت اس لیے کہ اس خاندان کی عزت بڑی ہے اس لیے اس میں شادی کرے گا، فرمایا وہ بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور جو دین کی وجہ سے شادی کرے گا جس کی نیت کی ہوگی کہ میں نکاح کی وجہ سے پاک ہو جاؤں، میری نظر پاک ہو جائے، میرا اندر پاک ہو جائے، میرا باہر پاک ہو جائے، میرا ایمان سلامت ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کے لیے وہ مرد بابرکت بن جائے گا اور اس مرد کے لیے وہ عورت بابرکت بن جائے گی۔ اللہ کریم اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے گا۔ اللہ کریم اس گھر کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اس گھر کو اللہ امن کا گہوارہ بنا دے گا، وہ امن کے لیے لوگوں کی نظروں میں جناب مثال بن جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں نکاح اس لیے کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ جوان ہو جائے، جوانی کی عمر کو پہنچ جائے
اور وہ نکاح نہ کرے اور اس کو اس بات کا خطرہ ہو کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے گا، تو فرمایا جتنی دیر تک وہ نکاح نہیں کرے گا اتنی دیر تک وہ گناہگار رہے گا۔ یعنی اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں نکاح کرنے والی، یعنی نکاح کے اخراجات اٹھانے والی اور اپنے گھر کو بسانے والی صحت بھی موجود ہے، تو فرمایا اس پر نکاح واجب ہو چکا ہے، نکاح ضروری ہو چکا ہے، اگر پھر بھی وہ نکاح نہ کرے گا تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا جوانوں، اب ذرا اندازہ کرنا سرکار نے موازنہ کس طریقے سے فرمایا اولاد اور ماں باپ کے درمیان۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جوانوں، تم جب شادی کا ارادہ کرو تو اپنے ماں باپ کی سرپرستی کو نہ چھوڑنا، اپنے ماں باپ کی سرپرستی کو ہر جگہ نہ چھوڑنا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ کا تم سے تجربہ زیادہ ہے، تمہارے ماں باپ تم سے عمر میں بڑے ہیں، تمہارے ماں باپ تجھ سے زیادہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اور دوسری طرف ماں باپ کو کیا ارشاد فرمایا کہ جب بچی جوان ہو جائے تو پھر اپنی مرضی نہیں اس پر ٹھوسنی، اس کو مشورے میں شامل کرنا ہے، اس کو بتلانا ہے، دکھانا ہے کہ جس مرد کے ساتھ ہم تیرا نکاح کر رہے ہیں وہ ان اوصاف کا مالک ہے، ان میں یہ شرافتیں پائی جاتی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کرنے کا ارادہ فرمایا تو سرکار گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی اپنے لخت جگر حضرت ام کلثوم کو لے کر اٹھایا اور فرمایا میری بیٹی میں تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام کلثوم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے والد گرامی، اے کائنات کے رحمت کا تاج پہننے آنے والے، کس بندے سے میرا نکاح فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس بندے کو میں نے منتخب کیا ہے، اس بندے کا میں نے انتخاب کیا ہے جو اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اس پوری روئے زمین پر تشبیہ محمد کہلاتا ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ام کلثوم نے سر جھکا دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کنواری لڑکی کا سر جھکانا بھی اس بات ہوتا ہے، اور فرمایا کہ تم اس پر اپنی مرضی نہ ٹھوسو، اس کی مشاورت ہو، اسی طرح بچے کے متعلق اس طرح بچی کے متعلق۔ ادھر اولاد کو کیا حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی سرپرستی کو نہ چھوڑنا، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے تمہارا نکاح کر کے لائیں گے، تمہاری مرضی بھی شامل ہوگی، تو فرمایا تمہارا گھر جو ہے وہ امن بن جائے گا، اس گھر میں شر پیدا نہیں ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی بیوہ عورت کا نکاح کرنا چاہو یا مترکہ کا، تو فرمایا پھر اس کے سر تک محدود نہ رہنا، وہ سر جھکا لے یا خاموش ہو جائے اس کو ہاں نہ سمجھ لینا، بلکہ اس سے باقاعدہ اقرار کروانا۔ بیوہ اور متعلقہ عورت کا جب نکاح کرنے لگو تو پھر اس سے باقاعدہ اقرار کرواؤ کہ ہم فلاں مرد سے تیرا نکاح کر رہے ہیں، کیا تجھے یہ قبول ہے؟ کیا تو اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا تجھے پسند ہے؟ اگر وہ اقرار کرے تو پھر نکاح کرنا، پھر جناب نکاح کی دعوت قبول کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام، اور خاص کر آج کا جو اس معاشرے کا مسئلہ ہے، آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ہمیں ہر موقع پر ہر بات میں نشاندہی فرمائی ہے۔ سرکار نے ہماری ہر معاملے میں سرکار نے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ ہمیں سنبھالا ہے اور فرمایا میری اتباع کرو، اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور شادی ہے کیا؟ دو چیزوں کا نام شادی ہے، ایک رخصتی اور ایک ولیمہ۔ ذرا غور سے سننا، شادی بچی والوں کے لیے رخصتی، بچے والوں کے لیے ولیمہ، 2 دن، ایک دن رخصتی یا ایک دن بھی دونوں کام ہو سکتے ہیں۔
بچی والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ رخصتی. اور بچے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ولیمہ شریعت مطہرہ میں. اور پھر اس کی عمر کا کوئی تعین نہیں ہے. لڑکی اور لڑکے کی عمر کا کوئی تعین نہیں ہے شریعت مطہرہ میں. بچپن میں بھی شادی ہو سکتی ہے، جوانی خاص کر چونکہ معاشرہ اس بات پر یہ چل پڑا ہے، لہذا جوانی ہی میں بہتر ہے شادی. ویسے اگر بچپن میں نکاح کر دیا جائے تو شرعی طور پر اس میں کوئی عذر نہیں ہے. آج ہمارے حکمرانوں نے مغربی لوگوں کے دباؤ میں آ کر یہ قانون بنا دیا ہے کہ چھوٹی بچی اور بچے کا نکاح نہیں کر سکتے. حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا جب نکاح نبی پاک سے ہوا تو آپ بچی تھی، آپ کی عمر 6 سال تھی. آپ کے جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت فرمایا تھا. اور بڑی عمر میں کوئی حد نہیں ہے. اگر مجبوری نہ ہو، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں جلدی کرو. جب بچی جوان ہو جائے یا بچہ جوان ہو جائے پھر دیر نہ کرو. شرط یہ ہے کہ تمہیں اس کی برابری کا رشتہ مل جائے، پھر دیر نہ کرو. اگر برابری کا رشتہ نہیں ملا تو پھر دیر جو ہے وہ غیر شرعی نہیں ہے. جس طرح جگر گوشہ رسول بنت رسول حسنین کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حافظہ قاریہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح مبارک تقریباً 18 سال کی عمر میں ہوا. ادھر دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا. حضرت سیدہ خاتون جنت کا نکاح مبارک تقریباً 18 سال کی عمر میں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ انتخاب جلدی نہ ہو سکا، رشتہ جلدی نہ طے پا سکا. حضرت مولا کائنات کے ساتھ مختلف رشتے آتے رہے، پیغام آتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھکراتے رہے. جب مولا کائنات کا رشتہ آیا تو سرکار نے اس کو پسند فرمایا اور پھر بھی اپنی بیٹی سے مشورہ فرمایا، اے میری زہرا، میں تیرا علی سے رشتہ کرنے لگا ہوں، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو سیدہ خاتون جنت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام آپ کرتے بھلا مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے معاشرے میں دیکھا جو نوجوان لڑکے اور جو نوجوان لڑکیاں گھر سے دوڑ جاتے ہیں، ماں باپ کے چہرے پر کالک مل کر جا کر کورٹ میں نکاح کر لیتے ہیں. آپ بھی تجربہ کار ہیں، آپ نے یہ اکثر دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے کہ 80% اس طرح کے نکاح جو ہیں وہ بعد میں جوتوں میں بدل جاتے ہیں. 80%، زیادہ نہیں تو کم از کم 80%. اس لیے نوجوانوں، خاص کر نوجوان طبقہ، اس بات کو ذہن میں رکھو، اس معاشرے کو پاک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس معاشرے کو امن دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اس معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دینا تمہاری ذمہ داری ہے. اپنے باپوں کی، اپنے والدین کی عزت کو پامال نہ کرو، اپنے والدین کی مشاورت کو ہمیشہ ذہن میں رکھو. اگر کہیں نگاہ ہو تو ماں باپ کو ٹیل دو، ماں باپ کو سمجھاؤ، ان کی بارگاہ میں خدمت عرض کرو. ہمارا یہ ارادہ ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ ہم دیکھتے ہیں یہ عیسائی ہے، نہ یہودی دیکھتے ہیں، نہ ہندو دیکھتے ہیں، نہ سکھ دیکھتے ہیں، نہ مرزائی دیکھتے ہیں، بلکہ یونیورسٹیوں میں تو جناب دہائی پڑی ہوئی ہے. لوگ چند دن میں کے بہت زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائی تو کلمہ پڑھا دیا. بعد کا معاشرہ دیکھیں، یورپی ممالک میں لڑکیاں اور لڑکے مل کر کام کرتے ہیں، محبت ہو گئی، شادی تک بات پہنچی. اگر لڑکا مسلمان ہے تو اتنا کہے گا کہ تو مسلمان ہو جا، میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گا. اگر لڑکا کسی اور مذہب کا ہے، لڑکی کہے گی تو مسلمان کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں، چونکہ اس کو پختہ غیر مسلم جب مسلمان ہو جائے تو اس سے نکاح کرنا حرام نہیں، ناجائز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ، ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ نو مسلم تھی. ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، آمنہ کے لال نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا. نو مسلم سے نکاح منع نہیں، لیکن کم از کم وہ مسلمان صحیح ہو.
اور یہ آپ کب پرکھیں گے جب آپ کو اسلامی تعلیمات ہوں گی، آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ پھر ہوتا کیا، نکاح ہو گیا، بچے ہو گئے، پھر ہمیں رونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے بچے تو یہودیوں کی طرف مائل ہیں، عیسائیوں کی طرف مائل ہیں، مجوسی کی طرف مائل ہیں، مرزائیوں کی طرف مائل ہیں، پھر روتے ہیں۔ تو یہ آج کا رونا کام نہیں آئے گا، پہلے دن جس دن آپ نے انتخاب کیا تھا، اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تو جھوٹی عزت کے لیے عورت سے شادی کرے گا پھر بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا، اگر مال کے لیے کرے گا پھر بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا، اگر جناب تو مزید حسن و جمال کے لیے کرے گا۔ لیکن سرکار نے فرمایا اگر تو دین کے لیے شادی کرے گا تو میرا مالک تجھے ذلیل نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہیں عزت سے مالا مال فرمائے گا۔ آج ہمارے اللہ کے قرآن نے یہ چار کی اجازت کیوں دی ہے؟ معاشرے میں جو لوگ کھاتے پیتے ہیں، آج ہوتا کیا ہے، جو لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ زنا کی طرف منہ مارتے ہیں۔ اگر شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے، ایک پر گزارا نہیں دو کر لیں، دو پر گزارا نہیں تین کر لیں، تین پر گزارا نہیں چار کر لیں، اگر اس پر عمل ہو تو یہ جو ہم روتے ہیں کہ فلاں گھر میں بچی کے سر میں چاندی آ گئی لیکن رخصتی نہیں ہو سکی، یہ رونا ختم ہو جائے گا۔ اسلام نے جو پاکیزہ دین عطا کیا ہے اس کی یہ برکات ہے، اگر ہم یہ چیز اپنائیں تو میرے بھائیوں، آقا کریم علیہ السلام نے عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں شادی کے لیے، ایک ہے رخصتی اور ایک کیا ہے، ولیمہ۔ اس کے علاوہ تیسری کسی چیز کا نام شریعت میں نہیں۔ تو ہماری شادی کیسے شروع ہوتی ہے؟ پہلے جناب منگنی ہوئی، شریعت میں یہ منگنی انگنی کوئی نہیں ہے، منگنی ہوئی، پھر جناب کیا ہوا، تیل مہندی، پھر تیل ہوا، پھر مہندی ہوئی۔ تو ہوتا کیا ہے، ہماری گھر والیاں، آپ کی گھر، یہ بھی آپ کے معاشرے میں ہے، جو سوٹ تیل پر پہنا ہے نا وہ آج مہندی پر نہیں پہنتا، سوٹ بھی علیحدہ، جوتا بھی اسی رنگ کا، پھر نو پالش بھی اسی رنگ کی، ہاں جی، آنکھوں میں وہ کیا لگاتی ہیں وہ بھی اسی رنگ کے، اور پھر جناب آگے کیا آگے، تیل کے بعد آگے مہندی، مہندی والے دن سوٹ علیحدہ، ایک رنگ کے کپڑے، اسی رنگ کا جوتا، اسی رنگ کا زیور، اسی رنگ کی نیل پالش، اور پھر جناب آگے آگے شادی، شادی والے دن علیحدہ سوٹ، پھر آ گیا ولیمہ، ولیمے والے دن علیحدہ سوٹ، علیحدہ سوٹ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم نے پامال کر دیا، ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ میرے بھائی، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے تیل مہندی پر، لاکھوں روپیہ۔ ایک بندہ عام ہمارے معاشرے کا صرف تیل اور مہندی روک دے تو اس کے پیسوں سے دو غریب بچوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ عام بندہ، بڑے بندوں کی نہیں بات کر رہا، بڑے لوگ ہیں، یعنی امیر کبیروں کی بات نہیں کر رہا، یہ مڈل طبقہ، درمیانہ طبقہ، اگر یہ دو چیزیں روک لو، تیل اور مہندی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، یہ صحابہ کی سنت نہیں، یہ حسنین کی سنت نہیں، یہ اولیاء اللہ کی سنت نہیں، یہ ہندوؤں کی سنت ہے۔ اس کو ترک کرو، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اور معاشرہ بھی پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے وعدہ تو نہیں دے سکتا کیونکہ ہم گھروں سے مجبور ہیں، ہماری عورتیں اس معاملے میں کیا کریں، مجبور ہیں، بات نہیں مانی جاتی۔ ویسے کوئی ہمارے ضمیر کے خلاف ہو بات، ہم آکڑ جائیں تو سورج ادھر کے ادھر آ جائے، ہم ہلتے نہیں، لیکن جس بات میں ہمارا خود ضمیر شامل ہو اس کے لیے گھر والوں کو بہانہ بنا لیں گے، یہ کیا کریں، مجبوری ہے، عورتیں نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے۔ بھائی اللہ نے تجھ سے قیامت والے دن پوچھنا ہے، ہر مرد کا 3 جگہ پر حساب ہوگا، سن لو۔ ایک مرد کا پہلے اس کا اپنا حساب ہوگا، پھر اس کی بیوی کا اس سے حساب ہوگا، پھر اس کی اولاد کا اس سے حساب ہوگا۔ اولاد صرف اپنا حساب دے گی، بیوی صرف اپنا حساب دے گی۔ گھر کا مرد 3 جگہوں پر حساب دے گا، پہلے اپنا، پھر اپنی بیوی کا، پھر اپنے بچوں کا۔ 3 جگہ سے خلاصی ہوگی تو پھر اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ میرے ہاتھوں کو دیکھو، ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، یہ مصر جو ہے نا، مصر ملک
فیشن نے ہمارے سے وہ 100 گنا آگے نکل گیا ہے، لیکن آج بھی وہاں بچے اور بچی کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ قرات کی مجلس کرواتے ہیں، قاریوں کو بلا کر قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اس طرح کا کام کر لیں، میلاد شریف کر لیں، قرات کر لیں، قرآن شریف پڑھا لیں، گھر میں برکت بھی ہوگی، رحمت بھی برسے گی اور لاکھوں کروڑوں روپیوں کے اخراجات سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت مطالعہ کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو امن